السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم دعا کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ادغام کے لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ مشدد جس حرف کے اوپر بھی شد ہوگی اس کو ہم مشدد کہتے ہیں، اور اس کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہوگا ادغام۔ حروف یرملون یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ نون ساکن جس نون کے اوپر بھی جزم آ جائے اس کو ہم سکون کہتے ہیں، وہ ساکن حالت میں آ جاتے، وہ بن جائے گا نون ساکن۔ نون تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ اب ادغام کی بھی دو اقسام ہیں، ادغام مال غنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام مال غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یومین میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہوگا ادغام مال غنہ۔ حروف یومین یا، واو، میم، نون۔ اور جیسے یہاں پہ مثالوں میں دیکھیں فَلَن يَكْفُرُوهُ، فَلَن یہ ادغام کی آواز ہے، هُدًى وَمَوْعِظَةً تنوین کے بعد واو آ رہا ہے۔ ادغام بلا غنہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف لام اور را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہوگا ادغام بلا غنہ، جیسے مِن رَبِّكُم نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا تنوین کے بعد لام آ رہا ہے۔ نوٹ میں دیکھیں نون ساکن پہلے کلمے میں ہو اور حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو ادغام ہوگا۔ اگر ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو اظہار مطلق ہوگا، اور اظہار مطلق قرآن پاک میں صرف 4 جگہ پہ ہوئے، جیسے الدنیا نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے بلکہ ظاہر کریں گے، الدنیا۔ کوئی نون ساکن کے بعد وا، صنوان بنیان، یہاں پہ ہم اظہار کر رہے ہیں، آواز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ ادغام جو ہم نے پڑھا اس کی اقسام، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے قاعدے آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں۔ اب ہم آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ۔ أَوَكُلَّمَا ما پہ دیکھیے الف مدہ ہو رہا ہے، عَاهَدُوا ان پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ سے ہم لمبا کریں گے، عَاهَدُوا عَهْدًا، دونوں جگہ ہا کو ہم ہیوی کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ نون کے اوپر شد آ رہی تو یہاں پہ ایک الف کے برابر ہم یہاں پہ رکیں گے۔ ہا کے اوپر دیکھیں نبذہو پہ الٹا پیش آ رہا ہے ہا کے اوپر، تو الٹا پیش کی بھی مقدار 2 کاؤنٹس ہے۔ فریقم منہم، فری یہاں پہ دیکھیں را کے نیچے زیر آ رہی تو را کو باریک پڑھیں گے، منہم نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے، اظہار ہلکی، کیونکہ نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بل لام ساکن حالت میں تو اس کو ہلانا نہیں ہے۔ اکثرهم سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، سا میں سین کی آواز نہیں لانی ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش آ رہی ہے۔ ہم یہاں پہ بہت زیادہ دیر یہاں پہ نہیں رکنا، بل اکثرهم لا یؤمنون نہیں کرنا، بل اکثرهم لا یؤمنون۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا میم مشدد کا غنہ کریں گے، ما پہ الف مدہ، جاءہم پہ بڑی مد ہو رہی ہے تو یہاں پہ اس کو 5 سے 6 حرکت جتنا لمبا کریں گے۔ رسول را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر آ رہی ہے، اگر زبر پیش 2 زبر 2 پیش آ جائیں تب را موٹی پڑھی جائے گی۔ رسو سین کی صفت کو واضح کرنا ہے، سین حروف صفیریہ میں سے، سٹی والے حروف میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نون تنوین کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہو رہا ہے ادغام مال غنہ، عند اللہ یہاں پہ اکفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اور اسم جلالہ کو بھی لائٹ پڑھیں گے کیونکہ اسم جلالہ سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ مصدقا لما معهم، مصدق لما معهم، یہاں پہ دیکھیں قاف کے اوپر 2 پیش ہیں، یہاں پہ زبر نہیں لگا دینی، دھیان سے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں
تنوین کے بعد لام مارے تو یہاں پہ ہوگا ادغام باللا غنہ. معہم لما پہ الف مدہ، ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب. نبذ فریق، دیکھیں یہاں پہ نابازا نکال دینا، صرف ایک ایک حرکت ہے، نون کے اوپر بھی، با کے اوپر بھی، دال کے اوپر بھی، تو ان کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا. فریقم، یہاں پہ بھی ادغام مال غنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد دیکھیں میم آ رہا ہے. من الذین، دال کو نرمی سے پڑھیں گے. اوتوا الکتاب، او پہ دیکھیں واو مدہ، اور یہاں پہ دیکھیں ہم با کو ساکن کر دیں گے تو با پہ کلکلا کریں گے. جب ہم وقف کرتے ہیں تو آخری حرکت کو ساکن کر دیتے ہیں. کتاب اللہ وراء ظہورہم، وراء یہاں پہ بھی بڑی مد کریں گے. ظہورہم، وا کو پر پڑھنا ہے کیونکہ وا حروف مستعلیہ میں سے، موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے. اور یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آ رہی ہے. کأنہم لا یعلمون. چلیں اب ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وراء ظهورهم، یہاں پہ حمزہ کو واضح کرنا ہے. كأنهم لا يعلمون. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.